کتاب تک لهم جادو وسادهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جب میں نے ان کو آواز دی ہے تاکہ تو ان کی توبہ کو قبول کرے کہ ہم مان جائیں، تو مالک بجائے اس کے میری باتوں کو سنے کہ ایسے حرکت تھے انہوں نے کانوں میں اگر آواز میری کچھ پہنچتی رہی ہے تو کانوں میں مدت اور پھر بھی اگر میں نے زور سے پکار کر حصت بڑھایا ہے کہ یہ سننے جنہوں نے اور اس کو احتیاط کی اور کب یہ آواز اور کب کیا ہے زندات میں اس کے بعد کہا ہے لا بدل اللہ نے کافی دیا کہ ہمارے اب ایک دیکھو یہ ایسے دلتی ہیں اگر ایک رہ جائے گا اور اس کے بعد اس کی کوپ سے اس کے حالات رکنے میں وہ تعبیر ثابت کرا مالک مجھے بتا میرے ساتھی محمد بتا فرمائیے مالک یہاں چار فرماتا ہے بلقد نادانا نوح تم بابا یاد المنات کو پکارتے ہو مخاطبین کے سامنے لایا جا رہا ہے جو ہمارا نبی ہے اتنا بڑا برگزا نبی ہے وہ جب وقت شدید ہو گیا ہے تو مجھے پکارتا ہے مجھے آواز دیتا ہے تو فرمایا بدنیمن مجیبون جانتے ہو کیا ہے کیسے سنی ہے میں نے ان کی آواز ان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے آسمان نے اپنے کہانی کھول دی ہے اور زمین کے سوتے اس طرح سے پانی کو باہر پھینکنے لگ گئے ہیں ایک ایسی لداخ کے اوپر جانے کے بعد پانی ٹھہرا ہے کہ سارے قابل مسجد سب ماتا رہے ایک کشتی میں جو جمع تھے بس وہ میری رات سے اور میری نظروں کے سہارے وہ چلتی رہی جہاں تک ڈوبی بچا کر چل گئی حکم دیا گیا زمین کو پانی اپنا نکل گئے آسمان سے کہا گیا تھک گیا ہماری ان کی بات ہم یہ کر سکتے سمجھ گئی نا اور ہم نے ان کو نجات دی اور جو ان کے ساتھی تھے یہ تو بات صاف ہے کہ دیکھے پورے ہونے آتا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے صبح مارا گیا ہے ٹی وی کے لیے پورے کہانی میں آتا ہے بلکہ تو ہم مثلاً یہ صحیح ہے یہ اٹھائیس کے بارے کی آخری صورت ہے بالکل آخری یہ تو ایسے ہیں تین آتے ذرا بندہ وہ مثلاً میری نظیر کبرون رات مہم رات کانتا کہتا صحیح میری باتنا کال ہے وکالتا ہما بلم جو دنیا انہما میں لگتا ہی چاہیے وکیلت بڑم نال مارتا چل رہا رشتے اور ناطے اور قربت ہے اس طرح کی بھی اللہ کے یہاں کام آتی ایمان وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے بتاتا ہے جناب اللہ بیان فرماتا ہے مسئلہ مثال کو زندگی میں تفروق داخلوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حالات رہیں گے یا ہمارے بزرگ تھے حضرت موسیٰ حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت ابراہیم وہ ہم بتا رہے اور ہم جو کہہ سکتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم ان کے بیٹوں کی طرح جو ہے اپنا اللہ فائدہ ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر ایمان تمہارے اندر بھی ہے اس میں کوئی بچانے والا بھی ہے اللہ کے مدد کے سامنے کون تو کون بنے گا صرف اللہ مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ زندگی میں کبرو کافروں کے لیے ان کو سمجھانے ان کو واضح کرنے کے لیے دو خواتین کی گمراہ کرو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے اس کی بیوی ہے لوط اور لوط کی جو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے جانتا یہ دونوں عورتیں تھی کہتا پہلی
یہ ماتحتی دنیا تھی ہمارے دو بندوں کے جن کی بات نکال ہے جو ہمارے دو انتہائی کالے اور محبوب بندے تھے. لیکن ہونا ان دونوں عورتوں نے سب سے بڑی خیانت کی ہے. اللہ کے معاملے میں جو خیانت ہو، امین میں خیانت ہو، انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے اور انہوں نے اپنے چور کا ساتھ میں کیا ہے کہ کھانی تھی. تو کیا ہوا جب یہ اللہ کا عذاب آیا ہے بلند دنیا تو کام نہ آ سکے دونوں پیغمبر انہما اپنی چیزوں کے لیے ان اللہ کے مقابلے میں بھیجا بالکل اور ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے وکیلت بلندناس کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ ماں داخلین جو داخل ہونے والے ہیں جہنم کی آگ کو تم دونوں مستحق ہو. ہماری پارٹی فرما رہا ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ تم کہتے ہو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی کیونکہ اکیلا ایک مالک ہے سارے کام کرتے ہوئے نہیں کرتا ہے. جب اس کے اختیار میں ہے اور کسی کے بعد سب سے کچھ نہیں ہے. یہ عجیب بات آج ہم سن رہے ہیں. مالک فرماتا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے جب کبھی شروع ہوا ہے اس وقت بھی جو آیا تھا اس نے یہی بات کہی ہے اور یہی انداز اختیار کیا ہے. یہی مصیبتیں ہیں جس کو آج ہمارا آپ نبی انگیز کر رہا ہے. وہی مصیبتیں ان کے سامنے کی وہی الزامات تھے وہی ان کے خلاف تاریخیں تھی سب کچھ ہوا. لیکن جب اس نے ہم کو اتارا ہے تو ہم نے سنکٹ تک ڈالا ہے اس کے بھی سبب کو اور تو اگر نوبت آ گئی ہمارے آخری نبی کی اگر اس نے بھی پڑا اس کی حالت میں ہمارا نبی کا برا ہو گیا اور تمہاری بھی خیر نہیں ہے. دیکھو ہم نے ایمانداروں کو بتایا ہے اور اس کا بیٹا ہو تو ہدے ہوش میں آیا ہے یا اس کی بیوی کی حالت منہ کی اس کو بھی ہم نے برباد کر ڈالا ہے اور عذاب سے وہ نبر سکتی ہے. کربل عظیم وہ بہت ہی بڑی تکلیف تھی. یہ دنیا میں بربادی کی جو اللہ کے عذاب سے کوئی مارا جائے یہ بہت بڑا کرب ہے اور اس کے بعد سے جو زندگی شروع ہوتی ہے عذاب کی وہ تو اس سے زیادہ آتی ہے. اور وہ جاننا جو یہ کہوں عمر بات جو مومن بچے تھے انہیں کی آگے چلی ہے جو آج جس دنیا معمول ہے ورنہ کافی مانگتا ہے. اس کی پہلی بات تو یہ بنتی ہے یہ دعوت جو اٹھتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتی ہے تو ایک جیون ہوئی مسلمان قوم کے لوگ اس کے اندر تعلیم تھے. زمانے کی گردش کے بعد ان کو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے ان کی مورتیاں بنی ہیں ان کے دن منائے گئے ہیں وہ پنچن صاحب بنا دیے گئے ہیں کن کی اوپر بات کیا ہے. اللہ نے راکین پر راکین کے اندر اس کا پیغمبر ٹکڑی گرنے ہوئے مسلمان قوم کے اندر آیا ہے جو اس کے اندر بند اللہ سے پہلے موجود تھے. اللہ کے نیک بندے ان کو ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان قوم کو توحید کی دعوت یہ دعوت کو ہمیشہ مسلمان قوم ہو. پھر اس کے بعد جو مومن بچے ہیں نہیں تو جاتے قومیں خود کہہ رہے ہیں ان کو مارا گیا اس لیے وہی دعوت جا قومی اللہ ہمارے ان کے اندر جب آپ جن اور ساتھ رہتے ہیں اللہ نے آنے چلاتے ان کو مارا ہے پھر مومن بچے ہیں نقل نمانی کر کے وہ جا کر سامنے مومن بچے ہیں. لیکن گزرتے جب یہ مشرک بن گئے ہیں تو پروردگار نے اپنے تالے کو بھیجنے کے بعد اتنا نے اجت کیا ہے اسی کو مارا ہے سارے مسلمان کو. یہ بہت زبردست بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ کیونکہ آج کل بھی یہی اعتراضات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کو اور ان کے اکابرین کو کہتے ہو کہ یہ مشرک تھے اور اس طرح سے آپ بات کرتے ہو کتنی زیادتی کرتے ہو. باقی جاؤ ہندوؤں کو اور سکھوں کو جا کے دعوت دو. تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے. پہلی مشرک قوم جو آئی ہے وہ خالص آدم علیہ السلام کی اولاد تھی جو ان کے اندر جب شرک آیا ہے تو نوح علیہ السلام ان کے اندر 950 سال اللہ کو جلدی نہیں کرتا ہے کیونکہ پہلی قوم تھی اور اتنا جلدی اگر ان کو مٹا دیا جاتا اللہ بڑے تحمل والا ہے. 950 سال عقل کو حیران کر دینے والی وہ دعوت ہے. اور ان کے اندر 5 اولیاء اللہ تھے جن کو قوم پوج رہی تھی. گویا پہلی مشرک قوم کے 5 تن پاک ود سوا یوس یوک اور نصر
اور آخری مشرک قوم کے 5 تن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن اور حسین یہ پوجتے ہیں۔ آج اور بھی ان کے بے شمار ہیں، جس طرح اس مشرک قوم کے بے شمار اور تھے لیکن 5 بیچ میں تھے۔ تو آج بھی اگر ان کے اندر وہی توحید کی دعوت دی جائے، وہی جواب دیں گے جو پہلی مشرک قوم نے جواب دیا تھا۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ خالص ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر ہونے والا ہے، اور جس کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا اور اس کی موت آ گئی وہ مارا گیا، چاہے ذات کا شرک ہو چاہے صفات کا شرک ہو۔ جس طرح ذات کا شرک بھی اس امت کے اندر آ گیا، نور میں نور اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے پہلے اللہ کو نور بنایا انہوں نے، حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے، رب ہے نور کا، نور کا نہیں ہے وہ خود، وہ نور کا رب ہے۔ جعلت ظلمات و نور، اس نے نور کو بنایا ہے، فرشتے اس کی نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کو جھکایا تھا اس خاکی مخلوق کے آگے فضیلت ثابت کرنے کے لیے، یہ مخلوق ہے اشرف المخلوقات، یہ انسان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن یہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ سب نیچوں سے نیچ بھی یہی مخلوق ہوگی، کلمے کا انکار کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، چادریں چڑھانے کی وجہ سے، واسطے وسیلے کے شرک کی وجہ سے، اور رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دار سر صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے دیا تھا، انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے۔ ان کے دماغ کے اندر شرک تھا، ان کی رگوں میں، ان کے خون اور ان کے پٹھوں کے اندر شرک ہے، ان کی اکثریت شرک کر کے مشرک بن گئی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، دنیا کا کتنا تیل کے خزانے ان کے پاس ہونے کے باوجود، سونے کے پہاڑ ہیں، یوتھ کے انبار ہیں، لیکن ذلت اور خواری ایسی ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی مہنگائی اور ایک دوسرے کی لان تان اور کچکول ان کا رک ہی نہیں رہا ہے۔ ہر جگہ جا کے بھیک مانگتے ہیں بکاری، اور کوئی ان کو دیتا ہے تھوڑے سے حقارت کے ساتھ، اس کو جا کے چوستے ہیں، چومتے ہیں، اور کوئی ان کو کہتا بھی نہیں بس کرو، کب تک مانگتے رہو گے، مانگتے ہو تو۔ لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، انہوں نے قبروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے، ان جیلوں نے، اندازہ لگاؤ، ان کے بڑوں نے آ کے سونے کے دروازے ان کے لگائے تھے، اس کو کھیڑ کو بیچنے کی بجائے خوف کھاتے ہیں، بابا جی کی دروازہ ہے یہ سونے کا دروازہ، اندازہ لگا، اس سے بڑی کوئی جیل اور اس سے بڑی کوئی بیوقوف قوم ہو سکتی ہے؟ شرم و حیا ان کے اندر باقی نہیں رہا ہے، ان کے بڑے ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے جو اللہ کے باغی اور غدار تھے، کلمے کے انکاری، اور لیکن وہ دین کا نام لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، کفر شرک پھیلا کے مدینہ ریاست جو بنائیں گے، کوئی کتاب کا وہ انتخابی نشان لے کے آتا ہے، سارے لگے ہوئے اس مشرکانہ جمہوری نظام کے اندر، کہتے ہیں پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے، بقا نہیں ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے۔ 75 سال بعد پتہ چلا آزادی کوئی نہیں ہو، اور قرضے جو ہیں اتنے زیادہ لے لے کہ تمہارے کندھے جھکے جا رہے ہیں، اور ذلت اور خواری سے تمہاری آنکھیں ہر جگہ جھکی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر اللہ کی طرف یہ پلٹیں، ایمان خالص کر لیں، توحید کو اپنائیں، شرک کو رد کریں، اکھیڑیں ان مزاروں کو، پیری مریدی ختم کریں، جمہوریت کے نظام کو ختم کریں، کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ نجومی اور اس طرح کے سارے کفر شرک کے جتنے اڈے ہیں ان کو بالکل زمین دوز کر دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے، اور اس کے بعد پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے پاکستان، نیا پاکستان، اصلی پاکستان۔ انشاءاللہ پاکستان بنے گا جب یہ شرک اور کفر کا آخری اڈا اکھیڑ دیا جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے اس کا پیغام دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ پیشنگوئیاں کر دی گئی تھی کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا نے پاکستان بننا ہے، پاک سرزمین، پوری زمین کو پاک ہونا ہے، اور پاک اس وقت ہوگی جب شرک ختم ہوگا۔ شرک سب سے بڑی پلیدی ہے، سب سے نجس ڈائن ہے، جس نے ساری برائیوں کا جنم دیا، جتنی برائیاں ہیں اسی کی پیداوار ہیں، اور جب یہ شرک ختم کیا جاتا ہے سب خیر آ جاتی ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا صحابہ اکرام کے دور کے اندر، اور آج بھی وہی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت ایسی جو ہمدردی کی ہے، جو ایمان عقیدے کی بات کو لے کر اٹھیں، پھر جم جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اسی ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آئے گا، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا۔